بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو فضائل صدقات حدیث نمبر 8، اس کا ایک پیج چھوڑ کر لقمان حکیم کی نصیحتیں شروع ہوتی ہیں۔ ان سے جو حکمتیں اور اپنے صاحبزادوں کو نصیحتیں نقل کی گئی ہے بڑی عجیب ہے۔ اور وہ بہت کثرت سے روایت میں آئی ہے۔ من جملہ ان کی یہ بھی ہے کہ بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو، بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ شان و حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ جیسے مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے، ایسے حکیموں کی بات یعنی عقل مندوں کی جو دین کے اعتبار سے سمجھدار ہے، یہ ہے حکما۔ حکما کا مطلب وہ نہیں جو ڈاکٹر حکیم ہوتے ہیں، حکما کا مطلب جو دین کے اعتبار سے سمجھدار ہے وہ بھی حکیم ہے۔ ایک شخص ان کے پاس کو گزرا، ان کے پاس کو گزرا ایک شخص ان کے پاس گزرا، اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ لقمان حکیم کو کہنے لگا کہ تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا کیا تو وہی نہیں ہے جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر تو اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ لقمان حکیم کی پہلے یہ تھے کہ تو اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے فرمایا چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے سے۔ وہ چیزیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا خوف اور بات میں سچائی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ڈر، بات میں سچائی اور امانت کا پورا پورا ادا کرنا، امانت کا پورا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے بچنا۔ یہ باتوں سے میں نے اہتمام کیا تو فرمایا میں اس درجے تک پہنچ گیا۔ ہمیں بھی لقمان حکیم بننا ہے تو ان باتوں کا اہتمام رکھے، اللہ کا خوف، بات میں سچائی، امانت کا پورا کرنا اور بیکار گفتگو۔ اس وقت ہمارے پاس سب سے زیادہ بیکار گفتگو ہوتی ہے، کام کی گفتگو نہیں، تو بیکار گفتگو سے بچنا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اللہ سے امید رکھو لیکن کتنی امید کہ اس سے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور اسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ڈرنا بھی ہے اور امید بھی رکھنا ہے، اس لیے اتنا نہ ڈرو کہ تم نا امید ہو جاؤ اور نہ اتنا خوش ہو جاؤ کہ تم بے خوف ہو جاؤ۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ دل تو ایک ہی ہے۔ لقمان حکیم اپنے صاحبزادے کو نصیحت کر رہے ہیں نا، وہ تو فرمایا دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے گویا دو دل ہوتے، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا رب اغفر لی، رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے الطاف میں، مہربانیوں میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ تجلیات رحمت میں ہوتے ہیں، غفاری میں ہوتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور شان ہے، کبھی غفاری کے شان میں ہوتے ہیں تو رب اغفر لی پڑھتے رہو اور وہ شان آ گئی تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اب اللہ کس وقت کس شان میں ہوتے ہمیں اس کا پتہ نہیں، یہ تو جب مراقبہ کر کے اپنے آپ کو محنت کر کے اس درجے پر پہنچاؤں گے تو اللہ کی
شان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ اس وقت کس شان میں ہے. بہت کثرت سے پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ شانوں کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے. ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک عمل اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ یقین بغیر نہیں ہو سکتا. نیک عمل یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ اس پر مجھے اجر دے گا تو نیک عمل کرنے میں آسانی ہوگی. جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا. بیٹا جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے، شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر، تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر. اور جب وہ تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر. جب سستی لے جائے تو قبر کو یاد کرو، اور جب شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین سے دور کرو. اور جب وہ تجھے عمل میں سستی کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کرو. اور جب دنیا میں رغبت یا یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے، دنیا کی تکلیف، دنیا کا خوف اس راستے سے آئے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے، بعد میں بھی چھوٹے گی تو ابھی بھی چھوٹے گی، تو مجھے تو عمل کرنا ہے چاہے وہ چیز چھوٹ جائے. اگر دنیا کی چھٹنے کا خوف ہے تو کہہ دو کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی، نہ یہاں کی راحت کو دوام ہے اور نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے. ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے چہرے پر ایک ظلمت آتی ہے جو ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا ہے. وہ جھوٹے کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ آدمی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ نمازی ہوگا، نمازی ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر ایک مرجھاہٹ ہوگی، وہ جھوٹ کی ظلمت ہوتی ہے. اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے. اور جس شخص کی عادت خراب ہوگی اس پر غم سوار ہوگا. دوام یعنی ہمیشہ ہمیشہ. تو جس کی دوسرے بھی سننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی ہاں یا نہ تو لکھتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جسے سو گئے ہو سب. جی جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوگا. جس شخص کی عادتیں خراب ہوگی اس پر غم سوار ہوگا. دیکھو جو آدمی غمگین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملات میں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ کر رہا ہے، اس لیے غم ہوتا ہے. جس کے سارے معاملات صاف ہو اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. تو فرمایا جس کی عادتیں خراب ہوگی یعنی دھوکہ دینے کی اور گناہ کرنے کی، اس طریقے سے تکبر کی، بڑا بننے کی، جھوٹ بولنے کی، یہ جتنی عادتیں خراب ہوگی تو اس پر غم سوار ہوگا. اور پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بے وقوفوں کے سمجھانے سے زیادہ آسان ہے. تو ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانا بہت آسان ہے، لیکن بیوقوف کو سمجھانا بہت مشکل ہے. ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا جھوٹ سے اپنے کو بہت محفوظ رکھو. جھوٹ بولنا، دیکھو جھوٹ کے بارے میں فرمایا جھوٹ بولنا چڑیا پرندے کے گوشت کی طرح سے لذیذ تو معلوم ہوتا ہے. جھوٹ بولنا لذت تو ملتی ہے لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. جس کے ساتھ تم نے جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ تو کھل جائے گا تو دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو، جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو اور تقریبات میں شرکت سے گریز کیا کرو. یعنی شادیوں میں شرکت مت کرو لیکن جنازوں میں شرکت کرو. اور آج ہمارا کیا حال ہے، جنازے میں تو نہیں جائیں گے بولے ڈر لگتا ہے، اور شادی میں تو سب سے پہلے نکل جائیں گے کیونکہ وہاں مزہ آتا ہے. تو فرمایا شادیوں میں کم شرکت کیا کرو اور جنازے میں کثرت سے، کیونکہ اس سے موت یاد آتی ہے. اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور شادیاں دنیا کی طرف مشغول کرتی ہے.
جی دنیا کی طرف مشغول کرتی ہے۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے، یعنی بھوک لگے تو کھاؤ، بھوک نہ ہو تو اس دن کھانا چھوڑ دو۔ بیٹا نہ تو تم اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائے، نہ اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائے، اور نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دے۔ درمیانی رہو، کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں حق بات کہنی ہے وہاں حق بات کہہ دو، حق بات کہنے سے پیچھے مت ہٹو، اور جہاں نیچا بننا ہے وہاں نیچا بن جاؤ، اس کو کہتے ہیں میٹھا بننا، بھائی نیچے بن جاؤ، اپنی غلطی قبول کر لو، اور جہاں کسی کو سمجھانا ہے تو وہاں حق بات کہہ دو چاہے کڑوی لگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائے، نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دے۔ بیٹا تم مرغ سے زیادہ عاجز نہ بنو، مرغا عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جھاگ کر چلانا شروع کر دے، کیونکہ مرغا جو ہوتا ہے وہ صبح تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنا چلانا شروع کر دیتا ہے، تو ہم اس سے بھی زیادہ عاجز بن گئے کہ ہم تو سوئے رہتے ہیں اور مرغا جاگتا ہے۔ فرمایا چلانا شروع کر دیا، تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، یعنی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لو، بولے کل کریں گے پرسوں کریں گے نہیں، جو بھول ہو گئی ہو گئی، اب توبہ کرو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ کہتے ہیں آئندہ نہ کرنے کی پکی نیت ہو۔ جی بیٹا جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگے اور تم اس کی بات کو مان لو، اس لیے جاہل سے دوستی نہیں، پڑھے لکھوں سے، عالموں سے، ان سے دوستی کرو، دین کے جاننے والوں سے، تاکہ ان کی بات ہمیں اچھی لگے تو ہم لے۔ بیٹا جاہل سے دوستی نہ کرو، اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگے، اور حکیم سے دشمنی مول نہ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سے اعراض کرنے لگے اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ مولانا اگرچہ وہ لوگ ہم سے ہاں حق بات تو چاہے وہ ہم سے بڑے ہو چاہے رشتے میں ہو، لیکن حق بات کہنے میں ذرا ڈھنگ استعمال کرے، ایک دم آرڈر نہیں، ان کو ہلکا سمجھ کر نہیں، ان کی رشتہ داری اور ان کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حق بات کو کہے، یا حق بات کہہ نہیں سکتے تو کم سے کم ان کی غلط باتوں میں ہم تائید نہ کریں اور شریک نہ ہو جائے، یہ بھی ایک حق ہے۔ ورنہ ان کو بڑا سمجھ کر انہوں نے ہمیں غلط چلا رہے تو ہم ان کے ساتھ غلط چل رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو ہم ان کی شریعت کے خلاف کسی بات میں ہم کو چلانا چاہتے ہو تو ہم نہ چلے، یہ بھی حق بات ہے۔ تو یہ بات کا دھیان رکھیں۔ پھر فرمایا ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست کثرت سے رکھا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھا کرو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکوں گے، ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکوں گے، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوئی تو اس میں سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، کہ جب بارش اترتی ہے تو اس مکان کے سب حصوں میں پہنچتی ہے، اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو، اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، اور ان پر کسی وقت عذاب ہوا تو اس کا اثر تم تک پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا بروں کے ساتھ بیٹھو مت، کیونکہ عذاب ہوگا تو تمہیں بھی اس کا اثر ہوگا۔ ان کا ارشاد ہے، یعنی لقمان حکیم کا بیٹے کو، کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسا کہ پانی کھیتی کے لیے۔ باپ کی مار یعنی اس میں ڈانٹ بھی ہے، اور باپ کی جو بھی ہے تربیت ہے وہ سب کے سب مفید ہے اولاد کے لیے، جس طریقے سے کھیت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو، بیٹا جس دن سے تم دنیا میں آئے ہو، ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، ہر دن
آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو، بس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے اس گھر سے جس سے ہر دن دور ہوتے جا رہے ہو۔ بیٹا قرض سے اپنے کو محفوظ رکھو، دیکھا، قرض سے اپنے کو محفوظ رکھو، جتنا اپنے پاس ہے اتنا خرچ کرو، قرض لے کر آگے کام نہیں کرنا۔ قرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو کہ یہ دین کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ دین میں چلو گے پھرو گے تو ذلت کے ساتھ، اور رات میں نیند اڑ جائے گی، کیوں کہ قرض دینا ہے۔ یعنی قرض کھا کے تقاضے سے دن میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور رات بھر قرض کی فکر میں گزرتی ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پر جرأت نہ ہو پائے۔ اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پر جرأت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو جائے۔ بیٹا جب تم سے کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کرے، یہ بات دھیان میں رکھو، جب تم سے کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کرے کہ فلانے نے میری دونوں آنکھیں نکال دی، اور واقعی میں اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہو، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر ہے کہ اس نے خود پہل کی ہو اور اس نے اس سے پہلے 4 آنکھیں نکال دی ہو۔ اس سے کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی ہمیں کسی کی برائی بیان کرے تو برائی بیان سن کر تم اس کے خلاف مت ہو جاؤ اور اس سے بدگمان مت ہو جاؤ، بلکہ جس کی برائی بیان کی ہے تم اس سے بھی تو تحقیق کر لو کہ کیا واقعتاً صحیح ہے یا ویسے ہی بات اڑا دی ہے۔ یہ دھیان میں رکھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپس کی دوستی اور محبت کو توڑانے میں بہت استعمال ہوتے ہیں، اور خصوصاً میاں بیوی کا رشتہ توڑانے میں بہت بیچ میں آتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کی بات سن کر ایک دوسرے سے توڑ نہ ہو جائے، بلکہ بات کو واضح کر لیا جائے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ جب حضرت لقمان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا، میں نے تم کو اس مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کی، اس وقت آخری وقت ہے، 6 نصیحتیں تم کو کرتا ہوں۔ جی، 6 نصیحتیں تم کو کرتا ہوں۔ 1، دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ دنیا میں اپنے آپ کو کتنا لگاؤ جتنی دنیا کی زندگی ہے۔ اب دنیا کی زندگی کتنی ہے ذرا بتا سکتے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتے، نہ 1 سال ہے، نہ 2 سال ہے، نہ 10 سال ہے، بلکہ ابھی سبق سن رہے ہیں، سبق کے بعد کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اور ہم دنیا میں ایسے مشغول ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہ ہو، جیسے یہاں سے جانا ہی نہ ہو۔ تو کیا کہہ رہے؟ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر 60 سال کی بھی باقی ہے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ دوسری، حق تعالی شانو کی طرف جتنی تمہیں احتیاج ہے، ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمہیں جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اس کی عبادت کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی ہر چیز میں اس کا محتاج ہے، یعنی جتنی اللہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ ابھی ہمیں تو اللہ کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر سانس لینے میں اللہ کی ضرورت ہے، اور ہر سانس نکالنے میں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہم سانس لے سکتے ہیں نہ نکال سکتے۔ تو گویا ہمیں اللہ کی تو ہر وقت ضرورت ہے، فرمایا جتنی اللہ کی ضرورت ہے اتنی اس کی عبادت کرنا۔ تو ابھی ہمیں اللہ کی عبادت کتنی کرنی چاہیے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے 8 پہر ہو، اللہ 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 اللہ۔ جی، یعنی ہر وقت ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خالی اللہ کی عبادت نماز نہیں ہے یا رمضان کا روزہ نہیں ہے، بلکہ کسی کو اچھی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، ماں باپ کو خدمت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی، اطاعت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور بیوی کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، بیوی کا شوہر کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں ہیں۔ ہم تو عبادت کا لفظ آتا ہے تو سمجھتے نماز پڑھنا عبادت ہے، اور کسی کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے،
کسی کو راستہ دکھانا عبادت ہے، اور کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے تو اس کا اطمینان سے اس کو جواب دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کی رہبری کر دینا یہ بھی عبادت ہے، تو بہت ساری عبادت ہے۔ تو فرمایا جتنی اللہ کی ضرورت ہے اتنی عبادت کرو ہر وقت۔ جی تو اب سمجھ گئے نا؟ تو عبادت کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بس 5 وقت کی نماز، اور وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم عبادت میں ہیں، یعنی گناہ بالکل ختم ہو جائے تو ہماری ہر وقت کی زندگی عبادت میں آ جائے گی۔ جی تو دوسری نصیحت۔ تیسری چیز، آخرت کے لیے اس مقدار کے موافق تیاری کرنا جتنی مقدار وہاں قیام کا ارادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو وہاں کے علاوہ کوئی مقام ہی نہیں۔ فرمایا آخرت کی کتنی تیاری کرنا ہے؟ جتنا وہاں رہنا ہے۔ ابھی آپ بتاؤ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آخرت میں 1 سال رہنا ہے 2 سال رہنا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تو بتائے گا آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ذرا لکھو۔ تو جتنا رہنا ہے وہاں کی اتنی تیاری کرے، ہمیشہ رہنا ہے تو پھر وہاں کی تیاری بھی اتنی لمبی کرنی ہے۔ دنیا میں رہنا تھوڑے دن اور تیاری لمبی کر رہے ہیں، آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ اور تیاری کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہر وقت کی عبادت کریں گے تو یہ آخرت کی تیاری ہوگی۔ فرمایا چوتھی، جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ اب کسی کو جہنم سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ ارے صحابہ کرام جو تھے ان کو تو جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا۔ عشر مبشرہ جو ہے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے تھے۔ جن کو جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور جنت میں داخلے کا بھی مل گیا، فرمایا یہ جنت کی ہے، اس کے باوجود ڈر رہے تھے۔ تو فرمایا ہمیں تو جہنم سے جب تک چھٹکارے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے چھٹکارے کی کوشش کرتے رہنا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی سنگین مقدمہ ماخوذ ہو تو جب تک اس مقدمے سے خارج ہو جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ابھی ہم جہنم سے چھوٹ گئے یا نہیں چھوٹے؟ بتا سکتا ہے کوئی آپ میں سے؟ بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں جہنم سے چھوٹ گئی۔ تو پھر ہر وقت اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ 5ویں نصیحت، گناہوں پر اتنی جرأت کرنا، گناہوں پر اتنی جرأت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو، کہ گناہوں کی سزا ضابطے کی چیز ہے اور مراحم خسروانہ کی خبر نہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ جتنا جہنم میں جلنے کی طاقت ہو اتنا گناہ کر لینا۔ ارے ہمارے چولہے کی آگ، ہمارے چولہے کی آگ سے ہمیں 1 انگلی بھی جلنے کی طاقت نہیں ہے، تو جہنم کی آگ کا تو کیا ہم کر سکتے؟ تو فرمایا جہاں پر تو پھر گناہوں سے بھی اتنا ہی بچتے رہو کہ جلنے کا حوصلہ ہمت ہو کہ گناہوں کی سزا ضابطہ ہے۔ تو فرمایا گناہوں پر اتنی جرأت کرو۔ آج ہم گناہ کتنے کر رہے ہیں؟ نیکیاں کم کر رہے ہیں، گناہ زیادہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھو گے ہم گناہ کرتے کہاں ہیں؟ تو جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، تکبر گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، ماں باپ کی بات کو نہ ماننا گناہ ہے، اس طریقے سے شوہر ہے تو بیوی کو ستانا گناہ ہے، بیوی ہے تو شوہر کو ستانا گناہ، تو یہ سارے گناہ ہے۔ تو گناہ اتنا کرو جتنا جہنم میں جلنے کی طاقت ہو، ورنہ مت کرو۔ جی 6ٹھی چیز، جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں حق تعالی شانو اس کے فرشتے نہ دیکھے۔ جب گناہ کرنا چاہو نا تو کہا کر لو، لیکن ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ سکتا ہو، نہ فرشتے نہ دیکھے، کہ خود حاکم کے سامنے، CID کے عملے کے سامنے بغاوت کا انجام معلوم ہے۔ تو اب دوسرے بتایا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ کہاں نہیں دیکھتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ہواؤں میں چلے جاؤ تو اللہ دیکھے گا، سمندروں کے اندر جاؤں گے تو اللہ دیکھے گا، اور گھر بند کر کے گناہ کروں گے تو اللہ دیکھے گا، اور موبائل میں چھپ کر بھی گناہ کروں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے موبائل میں بیٹھ کر رہے، بولے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا گناہ کرنا ہے تو اسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اور آج ہم موبائل میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں انسانوں کے دیکھنے کا یقین ہے،
اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے تو انسانوں سے چھپ کر انسان کر لیتا ہے گناہ، لیکن اللہ سے چھپ کر کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور ہم کیا کیا کہاں کہاں جا رہے موبائل میں، اللہ سب چیز دیکھ رہا ہے۔ کون سی سائٹ پر گئے ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو بس، تو یہ چند نصیحتیں تھی حضرت لقمان علیہ السلام کی جو ذکر کر دی۔ مقصود ان کی نصیحتوں سے وہی مضمون ہے جو پہلے میں لکھ رہا تھا، کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس ہم یہاں تک رکھتے ہیں۔